الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں ساتھیو عزیز بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارسا سے درمندہ سیاح نمک جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات شہر کوفہ کے رہنے والوں نے سیدنا امام عالی مقام اور ان کے خانوادے سے عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرنے والی قوم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو وفائی جانثاری کی قسمیں کھا کر شہر کوفہ میں آنے کی دعوت دی کہ اگر آپ آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذریعے حق کا راستہ نصیب فرمائے۔ ہم یزید کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے اور وہ ہے بھی نہیں اور تھا بھی نہیں۔ بڑا فاسق و فاجر ظالم طبیعت کا انسان، تاریک صوم و صلات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا امت میں سب سے پہلا انسان یزید ہوا ہے۔ لہذا وہ قوم جو محب اہل بیت کہلاتی، انہوں نے قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ لہذا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو جب اعتماد ہوا یہ لوگ واقعی وعدہ وفا کریں گے، تو ہم اور آپ جانتے ہیں اور تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ شروع میں انہوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، بڑے اپنے جذبات دکھائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کی محبتوں کا شور اور غلغلہ دیکھا تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت مسلم بن عقیل نے بذات خود دی کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ یہاں کے لوگ جس طرح انہوں نے وعدے کیے اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے ساتھ جب محبتوں کا یہ عالم ہے، اگر آپ خود یہاں تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ ان کی محبتوں کا عالم اور بھی زیادہ نرالا ہوگا۔ لہذا میرا خط پاتے ہی آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ خط روانہ کیا اور ادھر کوفہ کے حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، ان کی مزاجوں میں تبدیلی آنے لگی، سوچ اور فکر میں بدلاؤ آنے لگا۔ کچھ تو اس طرح تبدیل ہوئے کہ حکومت وقت نے انہیں ڈرایا، دھمکایا، ان کی جائیدادیں، پراپرٹیاں ضبط کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، بعض لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس لیے ان کے ذہنوں میں تبدیلیاں آئیں، سوچ اور فکر بدل گئی کہ دنیا کی دھن دولت ہے، جان ہے تو سب کچھ سلامت ہے، تنہا حسین ابن علی کے لیے جان قربان کر دینا یقیناً یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ یا تو سلنڈر ہو گئے یا پھر حکومت وقت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ جو لوگ خوف زدہ نہ ہوئے انہیں حکومت وقت نے مال اور دولت کا لالچ دیا، بعضوں کو کرسیوں اور مسندوں کا لالچ دیا کہ تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنایا جائے گا، فلاں جگہ کی حکومت تمہارے حوالے کی جائے گی۔ تو مسندوں کے لیے بکنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ضمیر فروش لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا یا تو کرسیوں کے لیے کر ڈالا، حکومت کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کر ڈالا، یا پھر اپنی جان اور مال بچانے کے لیے۔ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے رخت سفر انہوں نے باندھا،
اور ادھر یکبیک کوفہ کے حالات میں بدلاؤ آنے لگا، حتیٰ کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ظالموں نے دشمن کے حوالے کر دیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروایا۔ ان کے ساتھ جو لخت جگر دو صاحبزادے تھے، ابراہیم و محمد رضی اللہ تعالی عنہم، 8-10 سال کی عمریں ان کی تھی۔ ان دونوں شہزادوں کو بھی اس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جو گرفتار کرے گا اسے انعام کا لالچ دیا گیا۔ ایک بدبخت نے انعام کے لالچ میں، پیسے کی لالچ میں ان بچوں کو گرفتار تو کیا، لیکن پھر وہ ڈرا، ہو سکتا ہے کہ میں انہیں لے جا کر گورنر کے سامنے پیش کروں، لیکن راستے میں اگر کوئی مجھ سے طاقتور مجھے مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کو مجھ سے چھینے اور میں انعام سے محروم رہ جاؤں اور انعام کوئی دوسرا لے جائے۔ اس خوف سے اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں شہزادے شہید کرنے کے بعد اس ظالم نے دونوں بچوں کے سروں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور تھیلے میں ڈال کر گورنر ہاؤس پہنچا۔ ابن زیاد کو اطلاع بھیجی کہ میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ملی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہارے دشمنوں کے سر کاٹ کے لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میرا دشمن کون ہے؟ تو اس نے تھیلے سے یہ 2 سر نکالے۔ ابن زیاد کہنے لگا یہ بچوں کے سر ہیں، یہ بچے کون ہیں؟ تو کہا یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی ان بچوں کو لا کے پیش کرے گا میں اسے انعام دوں گا، لہٰذا میں ان کے سر کاٹ کے لایا ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ میں نے گرفتار کرنے کا کہا تھا، قتل کرنے کا نہ کہا تھا، میں نے تو یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے یہاں ہیں، ان قریب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر یزید نے ان بچوں کو زندہ مجھ سے مانگ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو نے تو انہیں قتل کر دیا ہے، لہذا اب تو میری اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے۔ اس ظالم نے تلوار نکالی اور جو انعام کے لالچ میں بچوں کو جس نے قتل کیا تھا، ابن زیاد نے اس کا ہی سر اڑا دیا۔ آیا تھا دنیا کی لالچ میں اور دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، نہ خدائی ملے نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے، دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے اور خاندان کو لے کر مکہ سے نکل چکے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے لخت جگر سیدنا علی کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے لیے آج روانہ ہو چکے ہیں، لہذا اس نے تقریباً 1000 کا لشکر پہلے ہی سے روانہ کر دیا اور اطلاع بھیجی، انہیں آگاہ کیا کہ حسین جہاں ملے وہاں انہیں روک دو اور میرے دربار میں انہیں حاضر کرو۔ لہذا 1000 کا لشکر حر بن یزید کی سرکردگی میں بھیجا گیا۔ راستے میں ملاقات ہوئی، امام علی مقام نے جہاں پڑاؤ کیا تھا یہ لشکر یزید بھی آ کر وہاں رکا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ کوفہ سے یہ لشکر آیا ہوا ہے، ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں، جانتے تھے کہ حالات شاید بدل رہے ہیں، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع بھی امام علی مقام کو مل چکی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کی ارادے درست نہیں ہے، اس کے باوجود وہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے۔ جب وہ لشکر آیا، امام علی مقام نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہ پانی کی جگہ تھی، وہاں کنواں تھا،
انہوں نے دیکھا کہ مسافر آنے والے لشکری بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کے بھی جانوروں کو پانی پلاؤ، یہ آنے والے فوجیوں کو بھی پانی پلاؤ۔ انہوں نے ان کے جانور کو بھی پانی پلایا، فوجیوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے حکم دیا، ساتھیوں کو حکم دیا کہ وضو کرے، نماز ادا کی جائے گی۔ وضو کیا گیا، ان سارے لوگوں نے بھی وضو کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز ادا کرو گے؟ حر بن یزید کہنے لگا امام تم سے زیادہ معتبر کون ہو سکتا ہے جس کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے؟ امام تو آپ ہی ہوں گے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت امام علی مقام امام بنے، نماز ہوئی۔ نماز کے بعد سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایک مختصر سا خطبہ پڑھا اور تھوڑا سا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا لوگوں مجھے یہاں بلایا گیا، میں خود سے نہیں آیا، مجھے تم لوگوں نے خط لکھ لکھ کر کے بلایا، میں نے اپنے نمائندے کے طور پر اپنے چچا زاد بھائی کو یہاں بھیجا، مگر حالات یکسر بدل گئے۔ بہرحال مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، تم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب میں تمہارے بلاوے پر، تمہاری دعوت پر آیا ہوں۔ اب میں جب آ ہی گیا ہوں تو تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تم نے قسمیں کھائی کی کہ میرا ساتھ دو گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے۔ میں آ گیا ہوں، اب بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ اور میرے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے اجازت دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں لوٹ جاؤں گا۔ لہذا حر بن یزید کہنے لگا امام ہمیں تمہارے پاس جو خط آئے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور رہی واپس جانے کی بات تو ہمیں ہمارے امیر نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو یا تو ہم دربار میں پیش کریں یا پھر جہاں آپ ہیں یہی تمہیں روک کر کے رکھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے تو خط کوئی نہیں لکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہ خط جو حضرت کے پاس آئے تھے وہ خطوں کا تھیلا نکالا اور نکال کر خطوں کے تھیلوں کو اڑیلا۔ وہ تب تھیلا اڑیلا گیا تو اس تھیلے میں کوفیوں کے تقریباً 150 خط تھے۔ 150 خط، ایک ایک خط نکالتے تھے اور آپ کہتے تھے یہ خط فلاں ابن فلاں کی طرف سے مجھے آیا ہے، یہ خط فلاں ابن فلاں کی طرف سے مجھے آیا ہے، یہ خط فلاں ابن فلاں کی طرف سے آیا ہے، اور یہ خط اس کی طرف سے آیا تو ہے مگر اس میں فلاں فلاں کی دستخطیں ہیں، فلاں فلاں کی سائنیں ہیں، فلاں فلاں کی سگنیچریں اس پر ہیں۔ اب کیا تم میں وہ لوگ نہیں ہیں؟ لہذا ان میں سے وہ جو لوگ موجود تھے ان میں سے کئی لوگ تو وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ یا تو خط لکھا تھا یا ان خطوں پر دستخطیں کی تھی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ خط ہم نے لکھا ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یا تو آپ واپس جانے دو یا پھر میرا ساتھ دو۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ مجھے واپس جانے دینے کی اجازت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مگر میں تو ابن زیاد کے دربار میں آؤں گا نہیں، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ میں اس سے جا کر کے ملاقات کروں۔ حر بن یزید کہنے لگا میں اپنا قاصد بھیجتا ہوں اور یہ اطلاع میں عبید اللہ ابن زیاد کو کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، لہذا امیر کیا کہتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ قاصد بھیجا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا کہ قاصد تو گیا ہوا ہے، اس کے آنے تک میں واپس بھی نہیں جاؤں گا اور کوفہ بھی نہیں جاؤں گا، لہذا بیچ کا کوئی راستہ ہم نکالتے ہیں جو نہ کوفہ جاتا ہو، نہ مکہ جاتا ہو، نہ مدینہ جاتا ہو، کوئی ایسے راستے پر چلیں گے کم از کم پانی ہمارے قریب ہو جائے۔ لہذا یہ سفر جاری رہا، کچھ فاصلہ طے کیا، کچھ منزلیں طے کی اور ایک بڑا سا چٹیل میدان آیا۔
وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے امام علی مقام سے کہا کہ یہ میدان اترنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں سے دریائے فرات بھی قریب ہے، پانی بھی قریب ہے، لہٰذا آپ یہاں اتریں اور قاصد کا ہم انتظار کریں گے۔ ادھر سے قاصد بھی آ گیا، امام علی مقام وہاں اتر پڑے۔ امام علی مقام نے اس سرزمین پر اترتے ہی پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ اسے میدان طف کہا جاتا ہے، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں شاید یہ وہی میدان ہے جو کربلا بھی ہے اور کرب و بلا بھی ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کی جگہ بھی ہے، شاید یہی اترنا پڑے گا۔ آپ نے خیمے بھی نصب کرنا شروع کیے۔ ادھر سے قاصد آیا اور قاصد نے یہ اطلاع دی کہ مسلم بن حضرت امام علی مقام سے کہو کہ یا تو وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے پر آمادہ ہو جائیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اب آئے ہیں تو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، مجھے تو یہاں کے لوگوں نے بلایا ہے تب میں آیا ہوں اور اب مجھے لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو حر بن یزید کہنے لگا کہ ہم نے تمہیں لڑنے پر مجبور نہیں کیا ہے، آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یزید کی بیعت کر لیں تو آپ آزاد ہیں۔ آپ نے فرمایا اے حر تو مجھے بھی جانتا ہے، یزید کو بھی جانتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو بھی جانتا ہے، میرے جیسا آدمی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے، میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو عمر ابن خطاب کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے۔ جیسے عظیم شخصیتوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے چکا ہو، کسی فاسق کے ہاتھ میں یہ ہاتھ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بکا نہ ہو وہ بکے گا اور جو کہیں بک چکا ہو وہ بکا نہیں کرتا ہے۔ تم نے خرید کر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب دنیا کے خزانوں میں اتنا مال ہی نہیں ہے جو اب ہمیں خرید سکے، جو عمر فاروق کے ہاتھ پہ بکا ہو، جو عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہو، جو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہو اور جو مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہو، یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں یہ ہاتھ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لے۔ بہرحال تمک آتی گئی، فوج بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑی کہ یہ 1000 لے کر کے آیا تھا۔ جوانوں کا دستے آتے رہے، ہتھیاروں سے لیس فوجیں آتی رہی، بڑھتے 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 تقریباً 22,000 کا لشکر جرار جمع ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کے سامنے کئی مرتبہ خطبے آپ نے دیے، فرمایا لوگوں میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، اور تم جانتے ہو میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ امام علی مقام نے آپ کی شان میں اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہمارے آقا نے جو جو ارشادات فرمائے تھے وہ بیان کرنا شروع کیا۔ لوگوں تم جانتے ہو، بہتر جانتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرے علاوہ نبی کا نواسا نہیں ہے، کسی امت میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، اور میں تو خود تمہارے اپنے نبی کا نواسا ہوں۔ تم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس پیغمبر کا نواسا ہوں، ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور تم جانتے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا کہ یہ میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے ہمارے حوالے سے کہا تھا کہ جو جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کا دیدار کرے، وہ میں ہوں۔ لوگوں ذرا سوچو، میرے مقام کو پہچانو، میں وہ ہوں جو تمہارے نبی کے کاندھے پر سواری کیا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس نے تمہارے پیغمبر کا لعاب دہن پیا ہے،
میں وہ ہوں کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، انہوں نے میرے ناز نمازوں کے سجدوں میں اٹھائے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں مجھے کاندھے پر لے کے گھمایا ہے، کبھی انگلی پکڑ کے ٹہلایا ہے، جب وہ نماز میں ہوتے تو میں ان کی پشت پہ چڑھ جاتا اور میں کہیں گر نہ جاؤں، اس لیے میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن جمعے کا خطبہ منبر پر پڑھتے تھے اور اگر میں آ جاتا تو میرا نبی میرے لیے خطبہ روک دیتے تھے اور منبر سے اتر کر مجھے گود میں اٹھا دیا کرتے تھے۔ میں وہی تو ہوں، اور اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو ابھی دنیا اسلام میں حضرت جابر جیسی شخصیت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ تمہارے نبی کی حدیثیں ہیں یا نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو، جن کی آنکھوں پر دنیا داری کی پٹیاں بندھ جائے پھر وہ حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، سوچیں بند ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اتنی محبتوں، شفقتوں اور قسمیں کھا کھا کر جنہوں نے بلایا تھا، آج میدان میں وہی دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا تو میدان میں آئے نہیں، ساتھ نہ دیا، مگر اکثر وہ لوگ تھے جو یزید کے باقاعدہ فوج میں شامل ہوئے، اور 7 محرم الحرام کو دریائے فرات پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں ان پر دانا پانی بند کرنے کے باوجود ان لوگوں کے پتے پانی ہو رہے تھے، یہ بھوکے پیاسے ہیں، مگر سنبھل کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ امام علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور یہ واپس جانے دینا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لینا گویا اسلام کو جھکا دینا ہے، اسلام میں بدعتوں کا دور شروع ہوگا، میرے نانا کی سنتیں مٹائی جائے گی، گناہوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور ایسوں کو خلیفہ بنانے کی ابتدا ہو جائے گی، یزید جیسا فاسق و فاجر، لہذا اس کی ابتدا ہو جائے گی، اور میں اگر بیعت کر لوں تو فاسقوں کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہذا میں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں مگر نانا کے دین کو جھکنے نہیں دوں گا۔ میرے نانا نے جس شجر اسلام کو اپنے صحابہ کا خون دے کر ہرا بھرا کیا ہے، اب میں اس پر خزاں آنے نہیں دوں گا، چاہے میرے بچے کٹ جائیں، بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں، مگر میں اب یزید کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ شجر اسلام کو یا تو کاٹے یا خزاں رسیدہ کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ 7 محرم سے 9 محرم آ گئی اور 10 کا سورج جب نکلا تو باقاعدہ جنگ کا نقارہ بجایا گیا، اور جنگ کا جب نقارہ بجایا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام تک ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے صبح کھانا کھایا ہے، شام کو بھی کھانا ہے، نت نئی نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، مگر ہماری حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ جب جوان پریشان ہوتے ہیں تو امام علی مقام کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں، بیمار زین العابدین بھی ہیں، ذرا سوچو آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرات گرامی، 10 محرم الحرام کو باقاعدہ طور پر جنگ کا نقارہ بجایا گیا، اور امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام میدان کارزار میں ایسا ڈٹے کہ علی اکبر کی قربانی دے دی، علی اصغر کی قربانی دے دی، اونو محمد کی قربانی دے دی، حضرت قاسم کی قربانی دے دی، اپنے بھائی عباس کی قربانی دے دی، مگر پرچم اسلام کو جھکنے نہیں دیا۔ جل گیا خیمہ شبیر مگر، جل گیا خیمہ شبیر مگر، دین پہ آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ آپ نے سر کٹا دیا،
مگر جو بات کہہ دی اس بات سے آپ مکرے نہیں. آپ نے فرمایا جان جاتی ہے جائے، اور یہی وہ قربانیوں کا نتیجہ تھا. انہی کی قربانیاں ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. زندگی کے چراغ بجھ رہے تھے اور اسلام کا نور بڑھ رہا تھا. زندگی کی شمع بجھ رہی تھی اور اسلام کی روشنی بڑھ رہی تھی. حضرات گرامی، جتنے رفقا تھے، احبا تھے، اقربا تھے، تقریباً سب نے جام شہادت نوش کیا. تنہا مولا علی کا شیر تھا جو مسلسل اپنے جوانوں کو گھوڑوں پہ سوار بھی کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتے تو لاش اٹھا کے خیمے کے پاس بھی لاتا تھا. تاریخ گواہ ہے 10 محرم تک 56 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی. 56 سال کی عمر میں سر اور داڑھی کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا. 10 محرم کو جب جنگ شروع ہوئی، عصر کا وقت آنے تک سر اور داڑھی میں ایک بال بھی کالا نہیں تھا. صدمہ اتنا بڑا، غم اتنا بڑا. ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے پورا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے. ایک دن نہیں کئی دن تک کاروبار بند ہو جاتے ہیں، آدمی پر اداسی چھا جاتی ہے، آدمی ہنسنا چھوڑ دیتا ہے. ایک میت ہو جائے اور وہ بھی طبعی موت، بیمار ہو کے مر گیا یا اگر ایکسیڈنٹ سے مر گیا. یہاں تو قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے والے بھی بیگانے نہیں، اپنے کہے جانے والے، نام کے کلکٹ نعرے لگانے والے. جب وہ ایسے صدمے دے تو ذرا سوچو کیا دل پہ گزرتی ہے، کیا ہوتا ہے. یہ تو وہی جانے. ہم خالی مختصر بیان کر سکتے ہیں، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا. جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. حضرات گرامی، شام ہوتے ہوتے سارے بالوں میں سفیدی آ گئی، اور اخیر میں امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب اکیلے بچے، تنہا رہے. اب پیچھے کون ہے؟ صرف عورتیں، بچیاں، پردہ دار خواتین کئی میل کے فاصلے پر دور آئے ہیں. عالم مسافرت ہے. قافلے میں خالی عورتیں اور ایک بیمار زین العابدین ہے. جب آئے تھے تو گھر ہرا بھرا تھا، ایک ہی دن میں سارا کا سارا اجڑ گیا، کچھ نہ بچا. اب ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. جو ان کا نگہبان ہو، اب ان کے علاوہ کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہ ہو. آدمی یہ سوچے کہ اب تھوڑی دیر میں میرا بھی کام ہو جائے گا، تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا، میری بچیوں کا کیا، میری بہنوں کا کیا، میری بیوی کا کیا. آدمی سوچ سوچ کے پریشان ہو جائے. ایک بیمار زین العابدین ہے جسے پانی کا قطرہ نہ ملا ہو، اسے دوا کہاں سے ملی ہوگی. وہ بیمار اپنے بستر پہ کروٹ بدلنے کے قابل نہیں، اتنا کمزور. امام علی مقام اپنے خیمے میں گئے اور سلام آخر پیش کر رہے ہیں. میری گھر کی خواتین اپنی بہن کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ارشاد فرما رہے ہیں. خصوصاً حضرت زینب کو مخاطب کیا کہ میری بہن زینب، میں جانے والا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا جب میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں تو میری بہن رونا مت. تمہیں امی فاطمہ کا صبر کا طریقہ معلوم ہے. سینہ مت پیٹنا، بال مت کھولنا، چیخ پکار نہ کرنا. ہم پر چاہے جتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، میری بہن پردے کا ہمیشہ خیال کرنا، کیونکہ ہماری ماں کو پردہ بہت زیادہ پسند تھا. نانا جان کی شریعت کا حکم ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ ہو، چاہے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے. پردے کا اہتمام کرنا. میری بہن، میرے باپ،
اب میرے لٹے پٹے قافلے کی نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے میری چھوٹی سی بچی سکینہ کا خیال رکھنا، اسے اپنے بابا کی یاد مت آنے دینا۔ یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جب تک یہ میرے سینے پر رات کو نہیں لیٹتی اسے نیند نہیں آتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ خواتین کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگی۔ حضرت امام علی مقام نے ہر ایک کو گھوڑے پر سوار کیا، تلواریں تھمائی، مگر انہیں سوار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی کہ میرے بھائی حسین، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تمہارے رگوں میں جس باپ کا خون ہے اسی باپ کا خون میری بھی رگوں میں ہے۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کراؤں گی۔ لہذا آپ نے وہ تبرکات نکالے، میرے مصطفیٰ کا عمامہ حسین کے سر پہ باندھا، سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ نکالا، حضرت امام حسین کے کمر پہ اس کا پٹکا باندھا، بابا جان حضرت علی کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں تھما دی، جعفر طیار کا نیزہ عطا فرمایا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ڈھال عطا فرمائی، اور اپنے بھائی کو جنت کا دولہا بنا کر گھوڑے پہ سوار کرا دیا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آئے، اور میدان کارزار میں آنے کے بعد آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں اب تک جو ہو چکا اب بھی ہوش میں آؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کرو، ورنہ قیامت کے میدان میں جواب نہ دے سکو گے۔ میری عظمت کو پہچانو، میرے مقام کو پہچانو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کا جھولا جبریل جھولایا کرتے تھے، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے، میں وہ ہوں کہ کبھی بھوک لگی ہے اور میری ماں نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے جنت سے کھانا ہمارے لیے بھیجا ہے، میں وہ ہوں کہ میرا رونا جنگل کی ہرنیوں کو گوارا نہ ہوا، بچے لے کر کے ہرنیاں آ گئی اور مجھے بہلانے کے لیے اپنے بچے چھوڑ کر کے گئی ہے، میں وہ ہوں کہ ہماری تختیوں کا فیصلہ میرے بابا نہ کر سکے، میری ماں نہ کر سکی، میرے نانا نہ کر سکے، جبریل نہ کر سکے، ہماری تختیوں کا فیصلہ خالق کائنات نے فرمایا ہے، میں وہ ہوں، میرا مقام یہ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ، اگر اب بھی باز آ گئے تو وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن بخشش ضرور کروا دوں گا، جو ہو گیا غلطی ہو گئی بخشش کرواؤں گا، نانا کے ہاتھوں کوثر کا جام پلواؤں گا۔ مگر یہ ظالم کہنے لگے، او حسین ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، یا تو بیعت کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ خالی اتمام حجت تھا، میں جانتا تھا کہ تم سمجھنے والے نہیں ہو، یہ مت سمجھنا کہ جان بچانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں، نہ، یہ اتمام حجت کیا مطلب؟ میں تمہیں اپنی فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں اگر میری ماں میرا خون سے لبریز، خون سے لت پت کرتا خدا کے دربار میں پیش کرے گی اور کہے گی مولا میرے حسین کے قاتلوں سے آج میں بدلہ چاہتی ہوں، تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ مولا غلطی ہو گئی، حسین کو ہم نے پہچانا نہیں تھا، حسین کا کیا مرتبہ ہے معلوم نہیں تھا، حسین کا مقام کیا ہے ہمیں پتا نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ آخری دروازہ بھی بند کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا کہ میں کون ہوں، تمہیں بتا دیا میرا مقام کیا ہے۔ اب جب لڑنا ہی چاہتے ہو تو میں سر تو دے سکتا ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، گردن کھٹا سکتا ہوں، مگر فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا نامی گرامی پہلوانوں کو حسین ابن علی کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک ایک کر کے حسین ابن علی کے سامنے آتے گئے، مگر خدا کی قسم جن کو ناز تھا، جن پہلوانوں پر ناز تھا، جن سپاہیوں پر ناز تھا یزیدیوں کو، وہ آیا تو جم کے دو ہاتھ بھی حسین کے مقابلے میں ٹک نہ سکا، ادھر سے تلوار کا وار ہوا، ادھر سے ہوا ٹکڑے ہو گیا، کیوں؟ رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا، فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا تھا، حسین اس کا بیٹا ہے جس نے خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کے کھیلا ہے، حسین اس کا بیٹا ہے جو ذوالفقار کا مالک ہے، حسین اس کی اولاد ہے جسے دنیا شیر خدا کے نام سے جانتی ہے،
اسد اللہ کے نام سے جانتی ہے، جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ آج بھی اگر کوئی کام آپ کے طاقت سے باہر کا ہو اور یا علی کا نعرہ لگا دو، آپ کی طاقت سے زیادہ کام کر جائیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت. آج بھی ان کا کمزور غلام علی کا نام کا نعرہ لگا دے تو اس میں کرنٹ دوڑ جاتی ہے. تو جس کی رگوں میں خود علی کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسین کتنا بہادر ہوگا، وہ کیسا بہادر سپہ سالار ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے آتے گئے ایک ایک کر کے سب فنار ہوتے گئے، جہنم رسید ہوتے گئے، یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے یہ کہا تھا کہ اگر لڑائی کا یہی طریقہ رہا تو ایک بھی بچ کر کے واپس نہ جا سکے گا، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. لہذا ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کیا جائے بلکہ ایک بارگی سب مل کے حسین پر حملہ کر دیا جائے. اب چاروں طرف سے ہزاروں تلواریں، ہزاروں نیزے چمکنے لگے، تلواروں کی آوازیں آنے لگی اور باہر علی کا شیر، باہر فاطمہ کا بیٹا جدھر کا رخ کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے بکریوں میں جنگل کا شیر آ گیا ہو، اور کاجر اور مولی کی طرح کٹ کر کے سر گر رہے ہیں اور ناسوں کے انبار لگاتے جا رہا ہے. کبھی میمنہ پر گھستا ہے، کبھی میسرہ کی طرف، اور کبھی قلب لشکر میں گھس جاتا ہے اور ناسوں کے انبار لگاتا جا رہا ہے. جدھر کا رخ کر رہے ہیں ادھر ناسوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. عمر ابن سعد کہنے لگا یہ بھی طریقہ مناسب نہیں ہے. دیکھو اکیلا ہے مگر اب تک ہزاروں کو ملیا میٹ کر چکا ہے، ہزاروں کو مار چکا ہے. اگر یہ بھی حال ایسے ہی رہا تو ہم سب مارے جائیں گے. اس نے آرڈر کر دیا کہ آپ چاروں طرف سے گھیر لو، قریب کوئی نہ جائے، کیونکہ جو قریب جائے گا وہ کٹ جائے گا، جو قریب جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. لہذا چاروں طرف سے گھیرا گیا اور پھر یہ حکم ہوا کہ چاروں طرف سے حسین ابن علی پر تلواروں تیروں کا وار کیا جائے. چاروں طرف سے میدان میں اکیلے ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہیں. ایک بارگی سینکڑوں تیر ایک ساتھ سنسناتے ہوئے امام حسین پر آئے. ذرا سوچو آپ، اکیلی جان ہے، تنہا ہے حسین ابن علی، ہزاروں تیروں کی بارش ہو گئی، زخموں سے چور چور ہو گئے، مگر اس حالت میں بھی دشمن قریب نہ تھا. اگر قریب آتا تو ذوالفقار حیدری کا مزہ ضرور چکھ جاتا. لہذا جب ایک دم نڈھال ہو گئے تو پھر قریب آئے. اب بھی تلوار چلانے کی ہمت نہیں ہے، تلوار سے وار کرنے کی ہمت نہیں. نیزہ جو قریب 8 سے 10 فٹ کی لکڑی پر ہوتا ہے، اس لکڑی سے، اس نیزے سے وار کر رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا. امام علی مقام اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑا بھی زخمی تھا. آپ لڑک کر زمین پر تشریف لائے. چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا، زمین پر لیٹے ہوئے ذات، مگر پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ قریب جائے. پتہ نہیں ابھی اٹھیں گے اور حملہ کر دیں گے، ابھی اٹھیں گے اور حملہ کر دیں گے. ایک شخص ہمت کر کے گیا مگر مقام و مرتبے کی وجہ سے ہاتھ لرز گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. کہ ان کی گردن الگ کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے. ایک شیطان صفت شمر آیا اور آ کر کے اس نے اپنی تلوار نکالی تاکہ آپ کے جسم سے آپ کا سر الگ کرے. سیدنا امام علی مقام نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہ سر دھڑ سے الگ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ایک آخری گزارش ہے، عمل کرے گا؟ تو کہا کیا؟ کہ سیدھے ہاتھ کی ذرا آستین اوپر کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی تو ہی میرا قاتل ہے یا کوئی اور ہے. تو اس نے آستین اوپر کی تو یہاں اس کے برس کا داغ تھا، کوڑی تھا. تو نانا جان تمہاری عظمتوں کو سلام. میرے نانا نے میرے بچپن میں مجھ سے کہا تھا حسین ایک ابلق کتا ہوگا، چت کبرا، 2 رنگ کا کتا ہوتا ہے نا، سفید بھی دھبے ہوتے ہیں کالا بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ابلق، چت کبرا. کا ایک چت کبرا کتا ہوگا جو میری اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈبوئے گا. کہ میرے آقا نے برسوں پہلے
تیرے یہ برس کا داغ بھی مجھے بتایا تھا، واقعی تو اپنا کام کرے گا۔ اس ظالم نے تلوار ایسی چلائی کہ میرے حسین کا سر درد سے الگ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاسٹ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن الگ ہونے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے رب کے لیے ذرا سجدہ ادا کروں، اس کی بھی اس نے اجازت دی۔ امام علی مقام نے جو سجدہ کیا، اس سجدے کی کیفیات کو آپ جانتے ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سجدے کی حالت میں جام شہادت پوش کیا، اور وہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ ساری دنیا نے حسین کو سر سجدے میں جھکاتا ہوا دیکھا ہے، آج تک کسی نے اٹھاتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جو بندہ جس حالت میں موت پاتا ہے قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو حسین کی موت واقع ہوئی، شہادت ملی تو حالت سجدہ میں، اور حسین جب قیامت میں سر اٹھائے گا تو سجدے سے اٹھائے گا۔ بولو دنیا میں کوئی اتنا لمبا سجدہ ہو سکتا ہے؟ وہ سجدہ حسین نے کیا ہے، سجدے اوروں نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اللہ جس پر ناز کرے وہ سجدہ، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا، عرفا کہتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ عارفوں نے جملہ لکھا ہے، آج میں نے پڑھا، میں تڑپ گیا یار، اللہ کی عزت کی قسم میں تڑپ گیا۔ واہ صوفیوں تمہاری عظمتوں کو سلام۔ فرماتے ہیں کہ جب حالات ایسے تھے کہ پورا میدان کربلا خون سے لت پت ہو چکا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور ایسے حالت میں میرا حسین خود زخموں سے چور چور تھا، اور یقین جانے جہاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا وضو کہاں سے ہوگا، اور جب وضو نہیں تو تیمم کرے، اور تیمم کے لیے بھی پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے، اور جو مٹی خون سے لت پت ہو وہ مٹی پاک نہیں ہوتی، لہذا تیمم بھی نہ کر سکے۔ اور اتنے ایسی حالت میں سمت قبلہ کیسے پتا چلا ہے؟ توجہ، یہ ہے صوفیوں کا جملہ، کہتے سمت قبلہ ہم اگر سفر میں ہو تو اسٹیشن پر پتہ نہیں چلتا کہ کعبہ کدھر ہے، کبھی موبائل نکالتے ہیں، کبھی مسلمان کو ڈھونڈتے ہیں کہ پورب کدھر ہے پچھم کدھر ہے، تاکہ نماز ادا کر سکے۔ جو زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، کئی زخم لگے ہوئے تھے، اب وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، سجدہ کرنا چاہ رہا ہے، وضو بھی نہیں، تیمم بھی نہیں، اور سمت قبلہ کیسے ہو پتا چلے، کدھر رخ کر کے سجدہ کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، حسین آج تو کعبے کی سمت تلاش نہ کر، سر جھکا دے، میرا کعبہ کدھر تیرا سر ہوگا ادھر کعبہ آ جائے گا۔ عظمت امام حسین، شان اہل بیت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کربلا، سبحان اللہ۔ ہر عبادت کرنے والا سمت قبلہ ڈھونڈتا ہے، مگر کربلا میں کعبہ سر حسین کی سمت دیکھ رہا تھا کہ حسین جدھر تو جھکے گا ادھر میں آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے حسین کا مقام ہے، یہ میرے امام علی مقام کا رتبہ ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا، یزیدیوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے، کلیجوں میں ٹھنڈ نہ پڑی۔ عمر ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اس میں وہ پردہ دار خواتین تھیں جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کا کیا مقام ہے جبریل سے پوچھو۔ وہ خواتین جن کے آنچلوں تک آتے آتے باد صبا کے جھونکے بھی ادب کے سانچے میں ڈھل جاتے ہو، آج ان عورتوں کو بے پردہ کیا جانے والا تھا۔
آج ان کے خیموں کو آگ لگائی جانے والی تھی. یہ ظالم ٹولہ جب بڑھا تو پہلے جلایا نہیں، کتے تھے نا دنیا پہ مرنے والے، پہلے یہ دیکھا ان کے خیمے سے مال کتنا ملتا ہے، نقدی کتنا ملتا ہے. اندر گھس کے با پردہ خواتینوں کے خیمے میں گھسے، صندوقیں کھول کے دیکھ رہے، یہ لوٹا وہ لوٹا، حتیٰ کہ خواتین کے جسم کے زیورات، سونے چاندی کے گہنے چھین کر لینے لگے. روایت میں آیا ہے کہ کانوں کی بالیاں تک چھین ڈالی. حضرت سکینہ کی کان کی بالی ایک ظالم سے کھل نہیں رہی تھی، اتر نہیں رہی تھی، تو اس ظالم نے جلدی میں اتنے زور سے جھٹکا مارا کہ سیدہ کا کان پھٹ کے لہو لہان ہو گیا. سیدہ کی چیخ نکل گئی. اس کے بعد خیمے میں آگ لگا دی، اور خواتین اس خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں گئی، اس میں آئے، اسے آگ لگا دی، وہاں سے تیسرے میں گئے. ایک خیمہ جل رہا تھا، سیدہ زینب جلتے ہوئے خیمے میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک یزیدی کا بیان ہے کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ خاتون جل جائے گی، اندر کہاں جانا چاہتی ہے؟ اور کیوں؟ تو کہنے لگی میرا بھتیجا بیمار زین العابدین اسی خیمے میں، وہ طاقت نہیں رکھتا اٹھنے کی. چلتے ہوئے خیمے میں اپنے آپ کو کسی طرح بچا کر پھوپھی اندر داخل ہوئی اور بیمار زین العابدین کو اپنی پشت پہ بٹھا کر کے جلتی ہوئی آگ سے باہر نکالا. سارے خیمے جل گئے، سارا ساز و سامان جو کچھ بھی تھا لوٹ لیا گیا. ابھی شام ہونے والی تھی. ابن زیاد کا کلیجہ اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا. وہ چاہتا تھا کہ حکومت کی نظر میں میرا مقام اونچا ہو جائے، ان کی نظروں میں بہتر ہو جاؤں، مگر آخرت برباد ہوئی وہ نہیں سوچا. آخرت تباہ ہو گئی، اس کی طرف توجہ نہ گئی. حضرات گرامی، عمر ابن سعد نے کہا ان شہیدوں کے جسموں سے کپڑے اتار لیے جائیں، اور جو خیموں کے پاس لاشیں تھیں اسے بھی میدان میں لا کے ڈال دو. ساری لاشوں کو میدان میں ڈال دیا گیا. جن کے سر ابھی کٹے نہیں تھے ان کے سر الگ کر دیے گئے، سروں کو ایک طرف لے گئے، جسموں کو بیچ میدان میں ڈال دیا، کپڑے اتارے، حکم دیا کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اللہ اکبر. گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاشوں کو چکنا چور کیا گیا، ہڈیاں ٹوٹی. بچا کیا تھا؟ اتنے زخم لگے ہیں اور ظالموں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ذرا سوچو ان عورتوں پر کیا بیتی ہوگی. سیدہ زینب کی اپنی اولاد بھی تھی، اون و محمد، سگے بھائی حضرت عباس بھی، امام حسین بھی، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی آپ کے بھائی ہیں، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی. ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. شام ہوئی، سورج غروب ہوا. چٹیل میدان میں کھلے آسمان کے نیچے یہ مقدس خواتین جن کے گھر میں جنت کی حوریں آ کر چکی پیسا کرتی تھی، آج ان مقدس خواتین کو کھلے آسمان کے نیچے جنگل میں بٹھا دیا گیا. ان ظالموں کے جہاں خیمے تھے جنگ کی خوشی، فتح کی خوشی منا رہے ہیں. ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے. جو انعام کا لالچ دیا گیا تھا اس انعام کی امیدیں بڑھ گئی. مجھے یہ ملنے والا ہے، مجھے وہ ملنے والا ہے، مجھے فلاں جگہ کی حکومت ملے گی، وہاں کا گورنر بنایا جاؤں گا، فلاں جگہ کا حاکم بنایا جاؤں گا. اور پھر فتح کی خوشی میں شراب کے پیالے انڈیلے جانے لگے، ناچنے گانے لگے، اور ادھر یہ خواتین کی سسکیاں بندھی ہوئی ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیمار تھے مگر پھر بھی بیڑیوں میں جکڑا گیا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا. فرماتے ہیں رات گزر رہی تھی، رات کا سناٹا تھا. رات کے وقت حر بن یزید کی بیوی یزیدیوں کے سپاہیوں میں سے کسی کو ترس آیا،
یار جب جنگ تو ختم ہی ہو گئی، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اب یہ تو لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے، کم سے کم تھوڑا کھانا اور پانی ان کو بھیج دیا جائے۔ تو کون جائے گا؟ کہ حر بن یزید کی بیوی کو بھیجتے ہیں۔ حر بن یزید کی بیوی تھوڑا کھانا اور پانی لے کر رات کے اندھیرے میں آ رہی ہے، دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ حضرت زینب جو قافلہ سالار تھی بلند آواز سے کہنے لگی، کون ہے؟ اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے جو تمہارے قابل ہو، مال سامان تو سب لوٹ لیا گیا، اب یہاں کون ہے جو آنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگی، خبردار، اگر تیری نیت ہمارے گھر کی کسی خاتون پر بگڑی ہے، خراب ہے، تو یاد رکھنا اگر کسی پر بری نیت سے کسی نے دست درازی کی تو آج ہی قیامت آ جائے گی، خبردار ہو رکھنا، خبردار ہو جاؤ، یاد رکھنا۔ تو ادھر سے آواز آئی کہ خاتون گھبراؤ نہیں، میں کوئی سپاہی نہیں ہوں، میں تو ایک عورت ہوں، کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں۔ آ گئی، پانی کے مشکیزے سے پیالہ نکالا، 3 دن ہو گئے تم نے کچھ کھایا نہیں ہے، ذرا سب میں تقسیم کر دیں، پانی پلا دیں۔ 10ویں تاریخ آ گئی، شام ہو گئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا پیالہ لیا، سیدہ سکینہ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، جگایا، کہا بیٹی پانی۔ اللہ اکبر، 3 دن سے پانی پانی کر رہے تھے، پانی میسر نہ آیا تھا، چاچا کو بھیجا تھا دریا پر پانی لے لے، واپس نہیں آئے تھے، جیسے ہی پھوپھی جان کے منہ سے نکلا سکینہ پانی، آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹی، کا پھوپھی جان چاچا آ گئے جنہیں دریائے فرات پر ہی قتل کر ڈالا تھا۔ بچی اب تک ان چاچا کا انتظار کر رہی ہے۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل آئی، کہا بیٹی چاچا عباس تو دریا پر ہی سو رہے ہیں نا، وہ واپس نہیں آئے، مگر یہ خاتون ہے جس نے پانی لے کے آئی ہے، پی لے، حلق ذرا گیلا ہو جائے گا، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ سیدہ سکینہ 6 سال کی بیٹی ہے مگر کہتی ہے پھوپھی آپ نے پی لیا؟ اللہ اکبر، کیا گھرانہ تھا یار، کیا خاندان ہے، کیا آداب تھے، کیا بزرگوں کی محبت اور ادب تھا۔ 3 دن سے 6 سال کی بیٹی بھوکی اور پیاسی ہے، پانی دیا جا رہا ہے تو کہتی ہے پھوپھی آپ نے پی لیا؟ پہلے آپ پیے بعد میں پیوں گی۔ پھوپھی کہتی ہے بیٹا ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، شروعات چھوٹوں سے کی جاتی ہے، ہمارے گھر میں تم سب سے چھوٹی ہو نا، اس لیے تم پیو بعد میں ہم پیئیں گے۔ سیدہ زینب کا جملہ جیسے ہی سکینہ نے سنا، اپنی پھوپھی کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور ننھے ننھے قدموں سے کربلا کی طرف جا رہی ہے۔ پھوپھی پیچھے، کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان آپ نے کہا نا ہمارے خاندان کا طریقہ ہے کہ شروعات بچوں سے کی جاتی ہے، مجھ سے چھوٹا بھی تو علی اصغر ہے، پہلے اسے پلا دوں بعد میں پیوں۔ اللہ اکبر، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگی، رونے لگی۔ کہا سکینہ اس نے تو کوثر کا جام پی لیا ہوگا، اب اسے دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، نانا جان کے ہاتھوں اس نے جنت کا شربت پی لیا ہوگا، یہ ہمارا ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے، لہذا بیٹی کو لے کے آ گئی۔ حضرات گرامی، یہ وہ ظلم کی داستان ہے، یقین جانے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور آج کے بعد صبح قیامت تک جیسا واقعہ کربلا ہوا ہے ایسا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ شاید بعد کبھی ہوگا، کیونکہ بعد میں تو ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے بن جائے، مگر حسین کہاں سے لاؤ گے؟ علی اکبر کہاں سے لاؤ گے؟ یقین جانے یہ داستان کربلا وہ داستان ہے کہ اتنا زیادہ ظلم ہوا کہ اتنا ظلم کر کے شہید کیا گیا، اسی لیے حسین خالی شہید نہیں سید الشہداء ہو گئے، سارے شہیدوں کے سردار ہو گئے۔ اتنا ظلم بربریت برداشت کر کے سب کچھ لٹا دیا مگر نانا کا دین بچایا۔
اگلی بات انشاءاللہ کل ہوگی. وما علینا الا البلاغ.